اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی دفعہ میں نے گزارش کی تھی کہ رمضان المبارک جو ہے، اس میں ہمیں کون سے عمل کرنے ہیں۔ تو پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی اللہ کے ذکر کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنے کی۔ اس دفعہ نوافل کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ نفل جو ہے جس آدمی کو وقت میسر ہو پڑھنے چاہیے، اور اس مہینے میں بہت زیادہ اس کا ثواب ہے کہ نوافل نہیں چھوڑنے چاہیے۔ چونکہ یہ اسی بارے میں بعض باتیں آج میں کروں گا انشاءاللہ۔ تو یہ مشکات کی ایک حدیث پاک ہے، یہ جلد اول میں، اس کا نمبر ہے 1253۔ تو اس کا جو لب لباب ہے، مقصد یہ ہے قیامت والے دن اگر فرض کسی کے کم ہو جائیں گے یا کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہوگا تو نوافل کے ذریعے ان کی کمی پوری کی جائے گی، یہی بات کی گئی۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم حدیث ہے، یہ بخاری کی ہے، اور اس کا جو نمبر ہے وہ 2159۔ تو اس حدیث پاک کا جو مفہوم ہے، جو اس کا آؤٹ کم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ ان کے دوست کو یا جس سے وہ محبت کرتے ہیں اگر کسی نے تکلیف دی تو اللہ تعالیٰ کا ان کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، اس پہ بعد میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ اس کے بعد اس حدیث میں ایک اور بات کی جا رہی ہے کہ جو فرض نماز ہے وہ تو پڑھنی پڑتی ہے، جو فرض نہیں پڑھے گا اس کے نوافل ہی نہیں ہوں گے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر تواتر کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ نفل پڑھے اور وہ قربت الہی تلاش کرے تو پھر میں اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں، اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر کہا گیا کہ پھر میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں دیکھنے کے لیے، اس کے کان ہو جاتا ہوں سننے کے لیے، اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں پکڑنے کے لیے، اور اس کے پاؤں چلنے کے لیے۔ اس کے بعد آگے یہ حدیث جو ہے، آگے اور بھی یہ حدیث چل رہی ہے، یہاں ختم نہیں ہوگی۔ آگے اس میں کہا گیا ہے کہ پھر وہ بندہ اگر مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اس کا سوال پورا کر دیتا ہوں، اور پھر وہ بندہ اگر مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ اور پھر آگے پھر اور یہ حدیث جا رہی ہے، آخری جو اس کے جملے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ وہ میرا محبوب اگر موت کو ناپسند کرتا ہے، اس کو ناگوار ہے، تو میں ناخوش تو ہوتا ہوں، لیکن موت تو آنی ہے، مرنا تو ہے، اس لیے اس میرے محبوب بندے کو بھی موت قبول کرنی پڑتی ہے۔ اب اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ میں آنکھ بن جاتا ہوں، میں کان بن جاتا ہوں، میں ہاتھ بن جاتا ہوں، میں پاؤں بن جاتا ہوں، تو وہ کتنی قربت الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی رحمت آغوش میں لے لیتے ہیں، آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ جو انسان ہے اس سے کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، چونکہ قرآن پاک میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 33 میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ، اگر ان عورتوں کے فریب سے
مجھے بچایا نہ گیا، جس سے میں قید ہونا بہتر سمجھتا ہوں، تو میں شاید نادانوں میں سے ہو جاؤں، بھٹک جاؤں۔ مفہوم اس کا یہ ہے۔ تو عصمت نبوت کی گواہی تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس کے باوجود نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ مدد مانگ رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے، ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ لہٰذا یہاں جو گفتگو کی جا رہی اس حدیث قدسی میں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، یعنی میں پھر اس کی آنکھ پہ پہرا بٹھا دیتا ہوں کہ کوئی غلط منظر نہ دیکھے، میں اس کی تائید اور نصرت میں شامل ہو جاتا ہوں۔ پھر میں اس کے کان پہ پہرا بٹھا دیتا ہوں کہ کان سے ایسی بات نہ سنے۔ پھر میں اس کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے ان پہ پہرے بٹھا دیتا ہوں، اپنی حفاظت میں لے لیتا ہوں کہ کوئی ایسا کام نہ کرے، چونکہ یہ میرا بندہ ہے، میرا محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی اس وقت نصرت فرما رہے ہیں، اس کی مدد فرما رہے ہیں۔ جب ایک حدیث پاک میں ہے نا کہ جب اللہ کی طرف کوئی ایک قدم چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ 3 قدم اس کی طرف آتا ہے، اور اگر کوئی شخص چل کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے اس کو اپنے آغوش میں لاتا ہے۔ کہ جیسے ایک بچہ جو ہے نا وہ چلنا سیکھتا ہے تو اس کو جب چلانا شروع کرتے ہیں تو والد فاصلے پہ کھڑا ہوتا ہے، اور جب وہ چلتا ہے تو گرنے کی کوشش کرتا ہے تو والد دوڑ کے اس کو پکڑ لیتا ہے۔ تو یہاں یہ بات کی جا رہی ہے۔ تو اس میں نوافل کی جو اہمیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں یہ کہا گیا کہ یہ جو نوافل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا یہ مقام محمود پہ آپ کو پہنچائیں۔ نوافل کی بڑی اہمیت ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فرض نماز تو ہم نے پڑھنی ہے، ہم سب نے پڑھنی ہے، اگر مسلمان ہے پڑھنی چاہیے۔ جو نہیں پڑھتا یا چھوڑ دیتا ہے پھر حضور نے فرمایا کافر اور اس مسلمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ جو نوافل ہیں یہ مرضی کی عبادت ہے، اپنی خوشی کی۔ نفل زائد کو کہتے ہیں، ایک زائد چیز ہے۔ فرض ہر صورت میں پڑھ لیں، خواہ ہم خوش ہوں خواہ ناخوش ہوں، خواہ ہمارا دل کرے، موڈ بنے نہ بنے، خواہ ہم بیمار ہوں، بیٹھ کے پڑھیں لیٹ کے پڑھیں، پڑھنی تو پڑھیں گے فرض۔ لیکن نفل جو ہے وہ آدمی اپنی مرضی سے پڑھتا ہے، اس کو رغبیہ عبادت کہتے ہیں، اپنی رغبت سے پڑھتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں کہ یہ تو میرا حکم بھی نہیں، اور پھر یہ اپنی مرضی اپنی خوشی سے کثرت سجود میں جا رہا ہے۔ اور وہ جو سورہ علق کی آیت نمبر آخری ہے نا، اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ جتنے سجدے اتنی قربت الہی۔ لہٰذا نوافل بڑی اہم چیز ہے، ان سے آدمی بہت آگے نکل جاتا ہے، قربت الہی میں پہنچ جاتا ہے۔ فرض ٹھیک ہے، فرض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، لیکن اگر یہ نوافل ویسے پڑھے جائیں تو ان کا اتنا انعام ہے۔ تو اگر اس مقدس مہینے میں جس میں کئی گنا یہ انعام بڑھ جاتے ہیں، اگر پڑھے جائیں تو پھر اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ چونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ یہ رمضان المبارک جو ہے یہ ہم نے گزارنا کیسے۔ تو پچھلی مجلس میں یہ بات کی گئی تھی کہ اس میں آپ اللہ کا ذکر کریں اور درود شریف پڑھیں، یعنی کثرت درود، اور آج کثرت سجود۔ اس لیے آج نوافل کی بات ہوئی، تو انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو فضائل قرآن پہ بھی بات ہوگی۔ تو میں یہ مختصری خطاب کرتا ہوں، اس لیے کھانا آپ نے کھانا ہوتا ہے، روزہ بھی ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو میں باتیں کرتا ہوں میری بھی اصلاح ہو، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے، اور ہم سب کو اس بات کی توفیق دے، اپنے حفظ و مان میں رکھے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے، اور اس مہینے کی برکت سے
ہم پہ بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔